سر سب سے پہلے بات کریں یہ جو زرعی ٹیکس کے حوالے سے چاروں صوبوں نے اب بلز منظور کیے ہیں. آپ اب ملک میں زراعت کے شعبے کے حوالے سے مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کسان تو سراپا احتجاج ہیں. میں نے جو مختلف سلیبز دیکھی ہیں، فکس ٹیکس الگ ہیں اور بعد میں جو دیگر ٹیکسز ہیں وہ الگ ہیں. دیکھیں، یہ ٹیکس بغیر تیاری کے لگایا گیا ہے کیونکہ ایگریکلچر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ریگولیٹڈ سیکٹر ہے. اس میں حکومت جو ہے وہی پرائس سیٹنگ کرتی ہے، حکومت جو ہے وہ پروکیور کرتی ہے، حکومت سٹور کرتی ہے، حکومت پھر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون اس کو خریدے گا. مثلا گندم ہے تو یہ فلاور ملز اس کو خریدیں گی تو کب خریدیں گی اور کس ڈسٹرکٹ میں کون بیچے گا، کس تو ریٹ بڑا پہ بڑا بچے گا؟ کس ریٹ پہ بیچے گا. تو یہ خاصا ریگولیٹڈ سیکٹر ہے اور اس میں عام جو پچھلے کئی دہائیوں سے کوئی اتنا بڑا منافع بخش کام نہیں ہے. یہ ایک قسم کی جو ایگریکلچر پاکستان میں ہے، جو سروائیول کے طور پہ ایگریکلچر ہے اور چھوٹے چھوٹے ہولڈرز ہیں اور فارمرز بھی ان میں طاقت نہیں ہے، ان کو قرضے بھی نہیں ملتے، ان کی آٹومیشن بھی اس طرح سے نہیں ہے، پانی کا بھی مسئلے مسائل بہت زیادہ رہتے ہیں. تو اس سیکٹر کو جب آپ ٹیکس کرنے جائیں گے تو آلریڈی ایک خاصا کمزور سیکٹر ہے، اس کے اوپر ٹیکس کا جب بوجھ آئے گا، ایک تو اس کا امپیکٹ آئے گا اور دوسرا جو آپ کی بیوروکریسی اس کے لیے آپ بنائیں گے، اور فارمر جو کہ لٹرلی ان پڑھ ہے ان مینی ویز، وہ آپ کے فارمز کیسے بھرے گا، وہ کیسے ایسٹیمیٹ لگائے گا کہ اس کی کتنی پروفٹ کتنا ہوا، اس کا خرچہ کتنا ہوا، وہ ڈاکیومنٹیشن کیسے کرے گا جو ایک ٹیکس نظام کے لیے ہے. تو یہ سارے سوال ہمارے سوال ہی ہیں جن کے جواب نہیں ہیں. ویسے سر آپ کے نزدیک کیوں حکومت نے، جو آپ نے کہا کہ یہ جلد بازی کے اندر کیے گئے قانون سازیاں ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف تو بڑی دیر سے پریشرائز کر رہا تھا گورنمنٹ کو کہ آپ ایگریکلچر کے اوپر جو ہے وہ یہ انکم کے اوپر ٹیکس جو ہیں وہ بڑھائیں، تو حکومت نے کیوں اس کی پراپر پلاننگ نہیں کی؟ اور جو سوالات آپ نے اٹھائے بڑے ویلڈ سوالات ہیں، تو کیوں حکومتی سطح پہ ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، ان کے اوپر سوچ و بچار نہیں کی گئی آپ کے نزدیک؟ کیونکہ ہماری حکومت جو ہے وہ بڑی ایک بیوروکریٹک حکومت ہے اور اس میں کوئی وہ ریفارم کا عنصر نہیں ہے. یہ چیزیں ساری جو ہیں ان کی باقاعدہ ریفارم ایجنڈا ہوتا ہے، ریفارم کا پلان ہوتا ہے، اس کے مطابق پھر آپ ساری چیزیں کرتے ہیں. ہاں، ایگریکلچر پہ آپ ٹیکس اس وقت لگائیں جب آپ نے ایگریکلچر کو پوری طرح سے ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے، فارمر کو آپ نے آزاد کر دیا ہے کہ وہ جہاں مرضی بیچے، جیسے مرضی بیچے، جس قیمت پہ اس کو وارا کھاتا ہے بیچے، نہیں کھاتا تو مت لگائے، کوئی اور چیز کر لے. تو وہ آپشنز جب آپ نے فارمر کو نہیں دی ہوئی تو اس کے بعد اس پہ ٹیکس لگانا جو ہے وہ ایک قسم کی ڈبل ٹیکسیشن ہے. بالکل. کیونکہ اچھا میری سر، نظر میں جی جی کہ ٹیکس جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو انڈائریکٹ ٹیکسز بھی وہ خاصے دیتے ہیں اور ریگولیٹری ٹیکسز بھی ان پہ انویزیبل ریگولیٹری ٹیکس ہے. مثلا اگر آپ دیکھیں پچھلے سال گندم حکومت نے کہا تھا 4,000 روپے پہ لیں گے، لیکن آئی ایم ایف کے کہنے پہ انہوں نے وہ نہیں خریدی ویٹ، تو وہ 2,500 روپے پہ پر مونڈ پہ گئی. تو فارمر کو تو بہت زیادہ نقصان ہوا. اس نے تو پلاننگ کی تھی کہ اس کو 4,000 روپیہ پر مونڈ ملے گی. سو ان اے وے یہ اتنا بڑا جو ٹرانسفر ہے وہ رورل ایریا سے اربن ایریا کو وہ آپ نے ٹرانسفر کر دیا، تو وہ بھی ایک ٹیکس ہے. صحیح. تو آئی تھنک کہ اس کو اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے، اس میں بڑی سر اس کے اندر کمپلیکسٹی ایک ہے. مزید ایک بڑا معاملہ ہے، کیونکہ کسان، جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی ہمارے جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. کس طرح گورنمنٹ ان کو فورس کر سکے گی؟ کیونکہ اب بڑا چنک اس میں یا تو وہ ہیں جنہوں نے ٹھیکے پہ زمین لی ہوئی ہے، یا چھوٹے فارمرز ہیں، ان کی آمدن بھی بہت زیادہ نہیں ہے. اگر وہ تھوڑا بہت کما لیتے ہیں اس کے اوپر فکس ٹیکسز الگ اور یہ والے ٹیکسز الگ. کسان
کسی طور آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ اس معاملے میں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے گورنمنٹ کو اور ان کے ساتھ آسانی سے معاملات کو سیٹل کریں گے؟ نہیں، آئی تھنک اس میں فارمرز کی خاصی ہیرسمنٹ ہوگی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ٹیکس کی مشینری جو ہے وہ ٹیکس پیئر کو بہت ہیرس کرتی ہے، اور کوئی خوشی سے تو کوئی ٹیکس نہیں دیتا، بٹ آسانی سے بھی کوئی ٹیکس نہیں دیا جا سکتا. تو پورے اگر فارمرز کو آپ نے اس نظام میں ڈال دیا جو ہم دیکھتے ہیں شہروں میں جو کمپنیز میں ہے یا دکانداروں پہ ہے یا سیلریڈ لوگوں پہ ہے، تو اس کے مسائل ہمارے سامنے ہیں کہ بالکل کس ٹھیک قسم کا یہ نظام ہوتا ہے. ٹھیک ہو سو گیا. آئی تھنک کہ اس میں یہ بیک فائر کرے گا گورنمنٹ کے لیے، اور پتہ نہیں کہ اس میں کتنی انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے، اور صرف آئی ایم ایف، کیونکہ آئی ایم ایف کا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ٹیکس ہے اسی سے آپ کا خرچہ ہو، تو وہ پھر ہر سیکٹر کو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے برابری کے حساب سے ٹیکس کرنا ہے. بالکل ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیکٹر کو آپ نے پھر ایک برابری کے طور پہ ریگولیٹ بھی کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک سیکٹر کو طرف آپ ریگولیٹ کریں. پوری بالکل ٹھیک ہو ہاں. گیا. اچھا سر، یہ بتائیے گا، یہ جو ابھی ادارے شماریات کی رپورٹ ہے جس کے مطابق اب ملک میں جنوری کے اندر 2.4% انہوں نے کہا جی کہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا، اور یہ 2015 کے بعد اب یہ 2025 کے اندر جو ہے وہ اتنی کم شرح ہے جس میں اضافہ ہوا ہے مہنگائی کا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی اچھی پالیسیز کا نتیجہ ہے یا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، ہم پاکستان نے کوئی 25 آئی ایم ایف پروگرام کر چکا ہے، یہ 25واں ہے، اور ہر آئی ایم ایف پروگرام میں کیونکہ آپ ایک قسم کی ڈیمانڈ مینجمنٹ بڑی سیویئر قسم کی کرتے ہیں، آپ ڈیمانڈ کو ختم کرتے ہیں. آپ نے اس دفعہ نہ صرف ڈیمانڈ کو کرش کیا ہے، آپ نے امپورٹس کو کرش کیا ہے ایڈمنسٹریٹو طریقوں سے، اور اس طرح سے آپ ایک قسم کی سٹیبلٹی لے کے آ رہے ہیں. یہ وہ والی سٹیبلٹی ہے جو ایک ہیلدی اکانومی کی سٹیبلٹی نہیں ہے، یہ ایک سک اکانومی کی سٹیبلٹی ہے. کیونکہ آپ کی اگر کاروبار نہیں ہو رہا، کاروبار گر گیا ہے، لوگوں کی آمدن گر گئی ہے، لوگ غربت میں تقریباً 2 کروڑ 2.5 کروڑ لوگ غربت میں اور چلے گئے ہیں، تو یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر سپلائی بھی کم ہوتی ہے اور پھر ایک ڈاؤن ورڈ سپائرل چل رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ اسٹیبلٹی کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا غربت کے اوپر بہت گہرا اثر ہے، امپلائمنٹ پہ بہت گہرا اثر ہے، بالکل ٹھیک. اور لوگوں کی خوشحالی جو ہے وہ اس میں بالکل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ سر.